السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب، یہ پارے دو میں ربا کے بعد خیران الوصیت، خیران الوصیت، یہ دونوں طریقوں سے ہے، تو کس طریقے سے پڑھنا؟ خیران الوصیت پڑھنا یا خیران الوصیت پڑھنا؟ اور دوسرا جو ہے یہ نون قطنی ہے، تو نون قطنی لانے کی وجہ بھی کیا ہے؟ ذرا اگر تفصیل کے ساتھ بولے تو مہربانی۔ السلام علیکم۔ اور خیرن الوصیت اگر پڑھ سکتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب کیوں پڑھ سکتے ہیں؟ اگر خیران الوصیت بولے پڑھنا ہے تو اس کی بھی کیا وجہ ہے، وہ بھی بولیے۔ مولانا، آپ عالم ہیں، سمجھ سکتے ہیں اس بات کو۔ دو زبر کے بعد رسم الخط الف لکھا جاتا ہے، الف صرف لکھا جاتا ہے دو زبر کے بعد، نہ ہجوں میں پڑھا جاتا ہے اور نہ ہی روا میں پڑھا جاتا ہے، صرف رسم الخط ہے۔ دو زبر کے بعد الف لکھنا یہ طریقہ ہے رسم الخط کا، یعنی گویا یہ زائد ہے، یہ الف زائد ہے، لکھنے میں آتا ہے، کہیں کہیں لکھنے میں بھی نہیں آتا، کہیں کہیں لکھنے میں بھی نہیں آتا۔ خیر اس کی مثال لو، اب ضرورت نہیں یہاں پر۔ تو بہرحال اب بات تو سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ دو زبر کا جو رسم الخط ہے عام طور پر الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے، زائد ہے وہ الف، رسم الخط ہے، لکھا جائے گا مگر پڑھا نہیں جائے گا، نہ ہجوں میں نہ روا میں۔ تو الف کی بات ہو گئی، ختم ہو گئی بات۔ اور یہ اصل میں خیرن الوصیت ہے، آپ عالم دین ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں، خیرن الوصیت ہے۔ تو یہ الوصیت کا جو حمزہ ہے، حمزۃ الوصل ہے جناب، اس کو ملانے پر گرانا ضروری ہے، ملانے پر گرانا ضروری ہے۔ تو اس لیے خیرن کی نون ساکن ہے، خیرن میں جو نون ہے وہ ساکن ہے، تو خیرن الوصیت کیسا پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے، چونکہ حمزہ کو وہاں گرانا ہے، خیرن الوصیت نہیں پڑھ سکتے، حمزہ لازماً یہاں پر گرانا ہے حمزۃ الوصل ہونے کی وجہ سے۔ تو اب دو زبر سے جو نون ساکن نکلتی ہے تلفظ میں، خیرن، یہ جو نون ساکن ہے اس کو زیر دیتے ہیں تاکہ اگلے جزم یا تشدید ہو، اگلے جو ہے کلمے میں جزم یا تشدید ہو تو اس میں آسانی سے ملایا جا سکے۔ وہی قاعدہ ہے، الساکن اذا حرک حرک بالکسر والا جو ہے، یہ نون قطن کو زیر دے رہے اسی قاعدے کے لحاظ سے۔ تو آپ بات سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ دو ساکن جمع ہوئے، اجتماع ساکنین، یعنی خیرن میں جو نون ساکن کی آواز آ رہی ہے، پھر آگے لام ساکن ہے، حمزہ کو تو چھوڑنا ہے جناب۔ خیرن الوصیت تو کیسا پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے، اس لیے خیرن کی جو نون ہے اس کو جو ہے زیر دیتے ہیں، نون ساکن کو زیر دیتے ہیں، تو نی بن گیا، خیران نیل ہو گیا، خیرہ نیل ہو گیا۔ رہا مسئلہ الف کا، پہلے ہی سمجھا دیا میں کہ الف لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں بالکل نہیں آتا۔ چاہے الف لکھا جائے دو زبر کے بعد، خیرن ہے نا اصل میں، اور کہیں کہیں نہیں لکھا جاتا۔ اب سن لیجئے، جیسے جزاءن، وہاں پر الف نہیں لکھا جاتا، وہاں پر الف نہیں لکھا جاتا۔ تو دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، مطلب یہ ہے ایک زبر الف سے بدل جاتا ہے۔ یہ جو لکھا ہوا الف ہے یہ بالکل نہیں پڑھا جائے گا، نہ وصلاً نہ وقفاً۔ ایک زبر الف سے بدل جاتا ہے وقفاً،
اسی لیے اس وقف کو وقف بالابدال کہتے ہیں۔ تو اب تو بات سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اسی طرح قومن اللہ سمجھ لیجئے، اور جمیعن الذی سمجھ لیجئے، سواء العاکف یہ بھی سمجھ لیجئے۔ یہاں پر تو جو ہے الف زبر کے بعد الف نہیں لکھا ہوا رہتا، تو بھی وف اگر بالفرض یہاں کرنا ہے سواء کریں گے۔ دو زبر پر وف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، یعنی ایک زبر الف سے بدل جاتا ہے۔ الف لکھا ہوا ہو تب بھی نہیں پڑھا جائے گا، الف نہ ہو تو پڑھا جانے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، وہ بس رسم الخط ہے الف۔ محترم حضرت اقدس قاری صاحب دامت برکاتہم، میرا سوال یہ ہے، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآیَاتِ اللہ پر وقف کرنے کے بعد اللہ وقتلہم الانبیاء اللہ سے لوٹا کر پڑھنا درست ہے یا درست نہیں ہے؟ وعلیکم السلام۔ جناب یہ جو پہلا سوال ہے آپ کا، بِآیات اللہ پر وقف کریں تو اللہ ہی سے شروع کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ سوال تھا۔ اللہ ہی سے شروع نہیں کر سکتے ہیں۔ وَكُفْرِهِمْ بِآیَاتِ اللہ کم از کم یہاں سے شروع کرنی چاہیے، اللہ ہی سے شروع کرنا صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ اور طلباء کے لیے وہ حفاظ جو صحیح طریقے سے عربی نہیں جانتے ہیں تو ان کے لیے تو معاف ہے، سمجھیے، بہت سارے غلطیاں ہوتی ہیں حفاظ کرام سے، چونکہ ترجمہ نہیں جانتے ہیں تو ان کے لیے سمجھانا مشکل ہے۔ جہاں ڈاؤٹ ہے وہ جو ہے کسی اچھے قاری سے، عربی دان سے پوچھ کے وہ صحیح کر لینا، لیکن جو سوال ہے اس میں تو وَكُفْرِهِمْ بِآیَاتِ اللہ کم سے کم یہاں سے شروع کرنا ہے۔ اللہ وقتلہم الانبیاء بغیر حق یہ پڑھنا صحیح نہیں ہوگا، غلط ہے۔ وقف کے بعد لوٹا کر پڑھنے سے متعلق میرا دوسرا سوال یہ ہے، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ انبیاء پر وقف کرنے کے بعد حروف قمری کے الف لام کو ترک کر کے انبیاء بغیر حق وقولہم قلوبنا غلف اس طرح لوٹا کر پڑھنا درست ہے یا درست نہیں ہے؟ آپ کے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ انبیاء پر وقف کریں گے تو جہاں پر بھی قمری شمسی کا قاعدہ ہوتا ہے وہاں پر الف کو زبر دے کے الانبیاء اس طرح سے شروع کرنا ہے، الف لام کو چھوڑنا غلط ہے۔ لیکن یہاں سے ان کے لیے درست ہے جو عربی نہیں جانتے، عربی جو جاننے والے حضرات ہیں، کم سے کم وقتلہم الانبیاء یہاں سے پڑھنا چاہیے، صحیح معنی بنے گا، الانبیاء سے نہیں، وقتلہم الانبیاء یہاں سے جو ہے شروع کرنا چاہیے۔ وقف کے بعد لوٹا کر پڑھنے سے متعلق میرا تیسرا سوال یہ ہے، بغیر حق وقولہم اس آیت میں تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ میں سے واو ہے، تو ہم غنے کو ترک کر کے وقولہم قلوبنا غلف اس طرح لوٹا کر پڑھنا
درست ہے یا درست نہیں ہے؟ آپ کے تیسرے سوال کا جواب یہ ہے وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، یہاں سے شروع کر سکتے ہیں، لوٹا کر یہاں سے پڑھ سکتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔